قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ پاکستان دفاع میں اپنی مرضی کے وقت، جگہ اور طریقہ کار کے تحت معصوم شہداء کی جانوں کا بدلہ لے گا۔ بھارتی جارحیت پر بڑوں کی بڑی بیٹھک میں بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں معصوم شہریوں کی شہادت پر فاتحہ خوانی کی گئی۔ شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ بھارت کو بھرپور جواب دینے پر کمیٹی کی جانب سے پاک فوج کی ستائش۔ اعلامیے کے مطابق جھوٹے دہشت گرد کیمپس کے بہانے معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ پاکستان دہشت گرد کیمپس کی موجودگی کو مسترد کرتا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، ساری قوم اپنی بہادر مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت اور وقار پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پاکستان جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ بے گناہ شہریوں پر حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں اور ان کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ اجلاس میں یہ عزم بھی دہرایا گیا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، مگر اپنی خود مختاری، سلامتی اور عوام کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے بزدلانہ حملے کے منہ توڑ جواب کے بعد بھارت نے 5 مقامات پر سفید جھنڈا لہرا کر شکست کو تسلیم کیا۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ بزدلانہ کارروائی میں 26 معصوم سویلین شہید اور 46 زخمی ہوئے۔ احمد پور شرقیہ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا، جس سے 13 شہادتیں ہوئیں۔ شہداء میں 3 سال کی 2 بچیاں، 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بریفنگ بتایا کہ مرید کے میں بھی مسجد کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں 3 مرد شہید اور 1 زخمی ہوا۔ سیالکوٹ میں کوئی جانی اور مالی نقصان رپورٹ نہیں ہوا۔ مساجد کو نشانہ بنانا تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارتی جارحیت کا جواب کیسے اور کب دینا ہے، وقت اور جگہ کا تعین خود کریں گے۔ بھارت کی غلط فہمی کو ٹھیک کر دیا جائے گا۔ پاک فوج عوام کی حمایت سے بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے۔ پاکستان صرف ملکی دفاع میں دشمن کو منہ توڑ جواب دے گا۔ کسی بھارتی طیارے کو پاکستانی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ پاک فوج نے جواب میں دشمن کے 5 طیارے اور 7 ڈرون مار گرائے۔ ترجمان افواج پاکستان نے بتایا کہ بھارت کے 3 رافیل، 1 MiG-29 اور 1 سخوئی طیارہ تباہ کیا گیا۔ یہ طیارے بھٹنڈا، جموں، سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں گرائے گئے۔ پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں۔ بھارت نے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے اسٹرکچر کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ آبی تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی اقدار اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا کہ بھارت پاکستان کے پانی کے ذخائر کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ بھارت کا ہائیڈرو پروجیکٹ کو نقصان پہنچانا ناقابل قبول ہے۔ مرید کے میں ہونے والے بھارتی حملے میں شہید 3 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بھارتی فوج کی جارحیت سے ایک اور معصوم بچہ شہید۔ بھارت کی جارحیت سے پاک فوج کے آفیسر لیفٹیننٹ کرنل ظہیر کے 7 سالہ بیٹے ارتضیٰ عباس شہید ہوئے۔ نہتے معصوم شہریوں کی شہادت پر پوری قوم دکھ اور کرب میں مبتلا ہے۔ شہادتوں کا بدلہ افواج پاکستان منہ توڑ جوابی کارروائی سے لے رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی اہم ملاقات۔ بھارت کی اشتعال انگیزی سے پیدا صورتحال سے آگاہ کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں تمام متعلقہ شعبوں میں قریبی تعاون اور رابطے جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان ہر حال میں خود مختاری اور علاقائی سلامتی کا تحفظ کرے گا۔ اس سے قبل ترکی کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر کی گئی بلا اشتعال جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے معصوم پاکستانی شہریوں کی شہادت پر دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ترکی کو بھارت کے اس اقدام پر شدید تشویش ہے۔ اسحاق ڈار نے ترکی کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، تاہم ہر جارحیت کا مؤثر جواب دیا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔